अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बयान करेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उड़ने वाला घोड़ा किस सहाबाए रसूल के पास था और अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए थे वो इस वक्त कहाँ हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये उड़ने वाले घोड़े कहाँ से मिले थे। प्यारे दोस्तों, यहाँ सबसे पहले ये जान लीजिए कि तारीख में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों के बारे में यूँ बयान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़े अता फरमाए। आप अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझ लेते थे। हवा पर आप अलैहिस्सलाम का काबू था। आप अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम अलग अलग सिमतों को एक एक माह का फासला तय कर दिया करता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही ना थी बल्कि जिन्नात भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे थे। ना सिर्फ जिन्नात और हैवानात बल्कि दुनिया की तमाम तर मखलूकात हर वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद रहा करती थी। प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत हुकूमत और बादशाहत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को खूबसूरत उड़ने वाले घोड़े भी अता फरमाए थे जो सफ़ेद बुराक परों वाले और निहायत ही खूबसूरती के हामिल थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के वो वाहिद बादशाह हैं जिनको अल्लाह तबारक तआला ने उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए थे, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम की बादशाहत और ज़्यादा ताकतवर बन गई थी। यूनान के लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों को टैक्सिस के नाम से याद करते हैं। यूनानी लोगों का मानना है कि ये घोड़े यूनान में हुआ करते थे। रोमन माहिरीन के मुताबिक इन उड़ने वाले घोड़ों को वो ही शख्स उड़ा सकता था जो बहुत नेक दिल और अच्छा इंसान हो। ये घोड़े खूबसूरती के साथ साथ बहुत ताकतवर और अक्लमंद भी थे। प्यारे दोस्तों, तारीख की किताबों में एक ऐसे घोड़े का भी जिक्र मिलता है जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है और ये घोड़ा भी इन्हीं उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल में से था। इस घोड़े के माथे पर एक सींग था जो निहायत ही खूबसूरत और सिफा वाला माना जाता था। कदीम लोगों का ये अकीदा था कि इससे बेशुमार बीमारियों का इलाज होता है। बहरहाल, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलकाए बिल्कीस को अपने दरबार में तलब किया और उनको अल्लाह तबारक व तआला की बहादुरियत पर ईमान लाने को कहा तो मलकाए बिल्कीस ने दावते हक कबूल कर ली और अल्लाह तबारक तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलकाए बिल्कीस से निकाह कर लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी मलकाए बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश हुई थी और उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हवा में उड़कर सफ़र में जाएं और सैर करें। एक मरतबा मलका ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि आप अलैहिस्सलाम हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर करते हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आप अलैहिस्सलाम के साथ उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर सकूं। इस तरह जब मलकाए बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हवा को हुक्म दिया तो हवा में उड़ने वाला तख्त आप अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि मलका बिल्कीस को पूरी दुनिया की सैर कराओ। लिहाजा मलका बिल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पर सवार हुए और वो तख्त हवा में उड़ने लगा। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस पूरी दुनिया की सैर करते करते एक जजीरे के पास पहुंची। हवा में उड़ने वाले इस तख्त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस को समंदर के बिल्कुल दरमियान में उतार दिया। जिस जगह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस को उतारा गया वो 7 समुद्रों के दरमियान में एक खूबसूरत जजीरा था। मलका बिल्कीस इस जजीरे में उतरकर सैर करने लगी और जजीरे की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होने लगी कि अचानक इनका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां पर काफी सारे घोड़े मौजूद थे और वो घोड़े आपस में खेल रहे थे। मलका बिल्कीस ने इन घोड़ों की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हुई। इस तरह जब इन उड़ने वाले घोड़ों की नज़र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर पर पड़ी तो ये बहुत ही खूबसूरत परों वाले घोड़े उड़ते हुए गायब हो गए। मलका बिल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उड़ने वाले घोड़े बहुत पसंद आए। चुनाचे जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में वापस तशरीफ लाए तो तमाम जिन्नों को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि उस जजीरे में जाओ और इन घोड़ों को पकड़ कर लाओ। यानी वो उड़ने वाले घोड़े कहीं भी गए हों
ان کو پکڑ کر یہاں پر لایا جائے۔ اس وقت تمام جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ تو جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، اس جن نے آپ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروپ سے باہر نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر بھی موجود ہے ہر صورت میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ سے ڈر کر یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، یعنی انتقال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے کچھ نہ کہنا، اب میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گا اور آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت پروں والے اڑنے والے گھوڑے چاہیے۔ تو یہ سن کر جن نے بولا کہ حضور، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ مل کر ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جنوں نے کسی ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروپ بنا کر رکھتے تھے، تو اسی طرح ان خوبصورت جیاد نسل کے گھوڑوں کا بھی آپ علیہ السلام نے الگ سے ایک گروپ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے اور اس قدر مشغول ہوئے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو عبادت کے وقت گزارنے کا پتہ بھی نہیں چلا اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کی طرف واپس ہی نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر معافی طلب کی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے ان جیاد نسل کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیے، وہ کیسے اچھے انسان تھے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا کہ میں نے اس مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ بس وہ ان پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا، بس انہوں نے رجوع کیا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ دوستو، اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی
میں مشغول ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر سے واپس تشریف لائے تو میرے طاقچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی تو اس نے پردے کی ایک جانب اٹھا دی، تب سامنے میرے کھلونے اور گڑیا نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کپڑوں کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں ان کی درمیان میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کے 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نار مبارک دیکھ لی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ بات بھی واضح رہے کہ گھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خوبصورت مخلوق ہیں جس کا ذکر کئی جگہ پر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے گھوڑوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ بلکہ پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائشوں میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔